بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال و حرام کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ ایک سوال تو یہ کیا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ پوچھی جاتی ہے کہ حرام و حلال کا فلسفہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے، اس کی شفقت ہے، اس کی رحمت ہے اپنی مخلوق پہ، کہ اس نے ہمیں وہ چیزیں جو حرام ہیں ان کو بیان کر دیا۔ یعنی ان حرام کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ حلال ہے، وہ جائز ہے، اسے کھایا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اللہ کی رحمت کا اور اس کی مہربانی کا یہ ایک پہلو ہے۔ قرآن مجید نے جو جانور حرام ہیں انہیں قرآن نے بیان کر دیا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ سورۃ الانعام ہے، اس میں بیان کیا۔ سورۃ النحل ہے، اس میں بیان کیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حرام ہیں اشیاء ان کو اللہ نے بیان کر دیا تاکہ ہم ان سے بچیں۔ یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں سے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ باطل طریقے سے تم ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ یعنی جو تجارت ہے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ آپس میں رضامندی سے تم تجارت کرو، اس سے آپ منافع کمائیں، اس سے آپ منفعت حاصل کریں، لین دین کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کاروبار کریں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن جو باطل طریقے سے اور ظلم سے، ناانصافی سے ایک دوسرے کا مال کھانا ہے، اس کو اسلام نے ناجائز قرار دیا۔ اور پھر یہ ہے کہ سود کی جو حرمت ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ اس میں ایکسپلائٹیشن ہے، اس میں استحصال ہے اور اس میں ظلم ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ حرام فقط وہی ہے کہ جسے اللہ نے قرآن مجید میں حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی بہت کچھ ایسا ہے کہ جو ہم استعمال نہیں کرتے، یا ہم کھاتے نہیں، یا ہم کھانا نہیں چاہتے، یا ہمیں پسند نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک فرد کا اپنا ذاتی ذوق بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح ایک قوم کا بھی اپنا ایک خاص مزاج اور ایک خاص ذوق ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک قوم کا مزاج ہو یا کسی فرد کا ذوق ہو، اس کی بنیاد پر کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حرام وہی ہے کہ جس کو قرآن مجید نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اس کا فلسفہ جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے، انسان جو کچھ پیتا ہے، اور انسان جو کچھ کماتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں انسان کی شخصیت پر، انسان کی ذات پر۔ اگر انسان حلال محنت سے کماتا ہے اور کھاتا ہے تو اس کے علیحدہ فوائد اور ثمرات ہیں جو انسان کی شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور جب انسان حرام کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس سے انسان کی جو شخصیت پروان چڑھتی ہے تو اس میں رحم دلی، نرمی، عدل اور انصاف جیسے اوصاف انسان کی شخصیت میں پیدا نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر تھوڑا سا ہم قوموں کے حالات پر بھی نظر ڈالیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ قومیں کہ جو حرام اور حلال کے فرق کو سمجھ کر چلتی ہیں، ان میں صفات اور عادات مختلف قسم کی ہوتی ہیں، اور وہ قومیں جو وحشی انداز سے جانوروں کو ذبح کرتی ہیں اور قتل کرتی ہیں اور ان کو کھاتی ہیں، ان کی جو عادات ہوں گی، جو ان کے خصائل ہوں گے، وہ بالکل مختلف ہوں گے۔ یعنی کہ انسان کی شخصیت پر انسان کا جو رزق ہوتا ہے، انسان کا جو کھانا ہوتا ہے، وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یہاں پر میں ایک ناول کا ضرور ذکر کروں گا۔ بانو قدسیہ کا ایک ناول ہے، راجہ گدھ اس کا نام ہے۔ راجہ گدھ کا اگر مطالعہ کیا جائے، اس کو اگر ہم پڑھیں، تو میں نے طالب علمی کے دور میں اس سے پڑھا تھا، مجھے کچھ اس کی باتیں یاد ہیں کہ اس میں بھی حرام اور حلال کی فلسفی کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ حرام جو تھا اس کو بیان کر دیا گیا، باقی جو کچھ ہے وہ حلال قرار دیا گیا۔ اور پھر انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ باطل طریقے سے اور ظلم سے ہرگز مال نہ کمائے اور ایک دوسرے کا حق نہ کھائے۔ اس لیے کہ جب انسان صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، حلال کمائی کماتا ہے، تو پھر اس کے ایک اچھے اثرات انسان کی زندگی پر، ذات پر، خاندان پر مرتب ہوتے ہیں، اور پھر اس سے جو سماج اور معاشرہ وجود میں آتا ہے، وہ معاشرہ بہت سی خرابیوں سے اور بہت سی قباحتوں سے، ظلم اور زیادتی سے پاک ہوتا ہے۔